کل ہند مجلس تعمیر ملت ضلع گلبرگہ کے زیر اہتمام جلسہ عام بعنوان اسلام میں مساجد کی اہمیت اور ان کے تحفظ منعقد ہوا۔ اس جلسے سے مولانا جاوید عالم قاسمی، عزیز اللہ سرمست، مولانا محمد نو، ایڈوکیٹ عبدالجبار گولا، ایڈوکیٹ شہاب الدین مہراج الدین، شیخ ظہیر، ایڈوکیٹ عبدالمنان نے خطاب کیا۔ تمام مقررین نے موجودہ حالات میں مساجد کو مرکز بنا کر ملت کا کام کرنے پر زور دیا۔ پہلے ہم اپنے قریب و جوار کی مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، اللہ کے گھروں میں عبادت کو جاری و ساری کرنے والے بنے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے قریب و جوار کی مسجدیں بھی غیر آباد ہیں۔ ہمارے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز میں بڑی مشکل سی ایک صف ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے سب سے پہلے اپنی مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، اس کے بعد میدان عمل میں آتا ہے تو انشاءاللہ وہ جب تاریخ دہرائی جاتی ہے۔ یہ مسجد کی حفاظت، پروٹیکشن آف مسجد، اس کے لیے میرا یہ اپنا اوپینین جو ہے کہ ہم مسجد کو جتنا آباد کریں گے وہ سب سے بیسٹ طریقہ رہے گا۔ نہ صرف ہم اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا مسجد کے طرف، زیادہ تر نوجوان آج مطلب جو ہے نا مسجد سے بہت دور ہو رہے ہیں اور ہمارے جو اسلامی طریقہ ہے دین کا اس سے بہت دور ہو رہے ہیں۔ اس کے طرف اگر مسجد تعمیر ملت کا ہر ایریے میں اگر اس طرح سے کچھ فنکشنز ہو گئے یا پروگرام ہو گئے تو بہت اچھا رہے گا۔ جو 1947 15 اگست 1947 کے پہلے جو بھی مندر تھا، گرودوارا تھا، مسجد تھی، چرچ تھا، وہ آگے کنٹینیو رہیں گے۔ اس کے اوپر کوئی بھی اسٹرکچرل ریفارمز، اسٹرکچرل چینجز، کریکشن ریپیئر بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اس زمانے میں راجاؤں نے کسی مسجد کو نہیں شہید کیا اور نہ مسلم بادشاہوں نے کسی مسجد کو توڑا نہیں تھا۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ تو مساجد میں بند رکھنے کا نام مسجد ہو گیا۔ صبح میں آپ جا کے دیکھو مسجد کا بند دکھیں گے آپ کو، 1 بجے تک کوئی مسجد ہی نہیں کھولا۔ کیوں؟ مسجد کا آڈر ہے بھائی، تو 1 بجے تک وہ لوگ کہاں جانا اپنی ضرورت کے لیے؟ تو یہ مساجد کو جو مرکز بنانے کا جو ہمارے پاس جو سسٹم ہے مسجد نبوی سے لے کر آتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں وہ کام نہیں ہو رہا، اور وہ جو کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کو کرنے نہیں دیتے۔ یہ المیہ کیا ہے بولے تو جن کے پاس صلاحیت ہے، جذبہ ہے کرنے کا کچھ، وہ ہے ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں، اور جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے انہیں کچھ کرنا نہیں چاہیے۔ میں رونے کا قائل نہیں ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی میری رائے سے اتفاق کریں گے۔ ہمارا تعلق جس قوم سے ہے، جس ملت سے ہے، اور جس رہنما، جس ہادی، جس معلم سے ہے، انہوں نے ہمیں سبق رونے کا نہیں سکھایا ہے بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے اور ہمت سے آگے بڑھنے کا درس دیا ہے۔ تو ایسے ماحول میں ہم کس طرح اپنی مستقبل کے تحفظ کی، اپنے مساجد کے تحفظ کی، یا پھر ملت کے کسی مسئلے کے حل کے لیے کیا پروگرام لائحہ بنا سکتے ہیں۔ پوری طرح سے ملت میں ایسی بے حسی چھائی بھی ہے کہ کوئی کسی مسئلے کے بارے میں کوئی بھی آدمی فکر مند نہیں ہے، اپنے روزمرہ کے معاملات میں بس لگا ہوا ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے یا پھر کل کیا ہو چکا ہے۔ بس وہ حال میں، اپنے ہی حال میں اس طرح خوش ہے کہ اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ فرض نماز میں جتنے لوگ تعداد میں آتے تھے مسجد کو، فلاں شخص نہیں آیا، اس کی ذمہ داری کی جائے۔ فلاں بچہ آنے والا نہیں آیا، وہ بچہ کیوں نہیں آیا؟ کیا اس کی زندگی گزر رہی ہے؟ کیا وہ بیمار ہے؟ کیا فائنینشیل کرائسس میں ہے؟ کیا اس کی مالی حالت خراب ہو گئی ہے؟ یہ بھی مساجد سے پیغام ملتا تھا۔ جب ہم مسجد کی طرف رخ کریں گے تو یہ تمام چیزیں واقع ہوں گی۔ دنیائی اور زندگی کے مسائل کو چھوڑ کر مسجدوں کی طرف متوجہ ہو کے مساجد کو قائم کرنا ہے اور اس کی فکر کرنا ہے۔